اب کیا ہوا کہ اب خلافت جو ہے وہ اجتماعی ہو گئی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب اسی کو دیکھیے، یہ جو سفر دین نے طے کیا، دین میں پہلے شخصی خلافت تھی، اس کے بعد اجتماعی خلافت مسلمانوں کی، اہل ایمان کی. شرط کن کی ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ دو شرط. یہی سفر طے کرنا پڑا ہے بالآخر ملوکیت کو بھی، بادشاہت کو بھی. پہلے بادشاہ تھا حاکم مطلق، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کام جو اسلام نے 1400 برس قبل کیا تھا، وہ کام آج سے 300 برس پہلے یورپ سے شروع ہوا. بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز. لیکن یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ کافرانہ اور مشرکانہ جمہوریت ہے. جیسے میں نے کہا تھا اسلامی بادشاہت اور کافرانہ بادشاہت. اسلامی بادشاہت داؤد اور سلیمان، اور کافرانہ بادشاہت نمرود اور فرعون. اسی طرح ایک اسلامی خلافت ہو گئی، وہ ہے مسلمانوں کی خلافت. ایک ہے انسانی حاکمیت، وہ ہے کافرانہ جمہوریت. یہ صاف بات ہو گئی. یوں سمجھیں، میں اسے اس طرح عام لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ فرعون فرض کیجئے اس کے سر پر ٹنوں گندگی رکھی ہوئی ہے. گندگی جو ہے ٹنوں کے حساب سے اس کے سر پر ہے. اب کیا کیا؟ اس کو ایک ایک تولہ سب میں بانٹ دو، سب کو حاکم بنا دو. اب گویا کہ وہ حاکمیت انسانی جو فرعون کے سر پر رکھی ہوئی تھی ٹنوں نجاست کی شکل میں، وہ تولا تولا ماشا ماشا سب کو بانٹ دی. تم بھی حاکم، وہ بھی حاکم، یہ بھی حاکم، وہ بھی حاکم، سب حاکم. تو گویا کہ وہ نجاست تو نجاست ہی رہے گی. وہ ایک ٹن ہے تب بھی نجاست ہے، تولا بھر ہے تب بھی نجاست ہے، نجاست تو ہے. تو یہ جو عوامی حاکمیت کا تصور دنیا میں آیا کیوں ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں اس کا ایک مشیر یہ کہتا ہے کہ آپ تو دنیا میں جمہوریت کا نظام آ گیا، ہماری ابلیسیت جو ہے تو ختم ہو جائے گی، ابلیسی نظام کہاں رہ جائے گا. تو اس کا ایک اور دوسرا مشیر کہتا ہے خامخواہ تم پریشان ہو رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. یہ تو لباس بدلا ہے ہم نے، صرف وہی شاہی ہے، وہی انسانی حاکمیت ہے جو پہلے ایک شخص کی تھی اب عوام کی ہو گئی. فرق کیا پڑا؟ شیطنت تو شیطنت ہے، کفر تو کفر ہے، شرک تو شرک ہے. لیکن دوسرا مصرع اس شعر کا بہت اہم ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب آدم میں خود شناسی پیدا ہو گئی، ہم بھی تو ہے نا. یہ جو بادشاہ جو ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہے؟ کیا اس کے جو ہے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں؟ کیا ہے اس کا؟ ہم بھی ہمارے جیسے دو ہاتھ دو پاؤں والا، خود شناس خود نگر، اپنی خود نگرانی کرنے والا آدم ہو گیا. سوچنے کی بات ہے، آدم کو کس نے بنایا خود شناس و خود نگر؟ یہ خود شناسی خود نگری محمد رسول اللہ کی دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محکومیت سے نکال کر انسان کو آزادی دینے والا وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے نمبر 1 تو نوٹ کیجیے، سب سے چوٹی کے 10 صحابہ. حضور کے کچھ ماموں لگتے ہیں رشتے میں. نمبر 2، یہ وہ واحد انسان ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان. غزوہ احد میں جب کفار نے حضور کو گھیر لیا تھا، چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی تو انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا اپنے آپ کو، اپنے جسم پر تیر لے رہے تھے، حضور کو بچا رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے انہیں دور کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان. اب یہ اونچا مقام عشرہ مبشرہ میں سے بھی. پھر یہ کہ یہ فاتح ایران ہیں، خود فاتح ایران ہیں. اب انہوں نے صرف ایک کام کیا، گورنر ہیں ایران کے، فاتح ایران ہے، گورنر ہیں. اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا دی
اور ایک وہاں پر پہرے دار کھڑا کر دیا، دربان کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر کا دور حکومت ہے، دور خلافت کہنا چاہیے۔ پرچہ نویس نے پرچہ بھیج دیا کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنائی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا تاکہ کوئی سعد سے خود بخود جا کر نہ مل سکے۔ اب یہ ایک گویا کہ تمدنی ضرورت ہے، کوئی بھی شخص ہر وقت تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کھلا رہے راستہ، جو شخص جب چاہے آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور کے اندر بھی ہے کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ، یا تو تم نے وقت لیا ہوا تو اس پر واجب ہے کہ آپ سے ملاقات کرے، اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ لازماً وہ کہے آپ سے ملے آ کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اس میں غصے کی بات کیا؟ بھائی اس کا کوئی کام ہے، وہ کر رہا ہے، کوئی اہم کی مصروفیت ہے، آپ نے اس سے وقت تو نہیں لیا تھا نا، تو آپ کا یہ نہیں ہے حق کہ آپ لازماً جو ہے کہ میں آیا ہوں تو ملاقات میرے ساتھ کرے۔ قرآن میں تو یہ تعلیمات بھی ہیں، عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو گورنر ہے اس کی مصروفیات ہیں، ضروریات ہیں، لیکن اسلام نے جو مقام دیا ہے اس کو سوچئے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اور جو پرچہ دیا جو اپنا آپ کا جس کے ایلچی جا رہا تھا اس سے کہا پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا، پھر یہ خط دینا سعد کو۔ اتنا فرق بھی گوارا نہیں ہے کہ لوگ آپ سے مل نہ سکے یا ملنے کے لیے وقت پہلے طے کریں۔ سید القوم خادمہم، یہ حضور کا فرمان میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی سنے گا کہ بڑی شاعری اچھی کی ہے، کیا ہے کہ سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے بھلا؟ کیا قوم کا سردار خادم ہوتا ہے؟ لیکن خلفاء کو دیکھیے، وہ خادم تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ تو یہ آزادی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ نے۔ اب جب دنیا میں اس آزادی کا وہ چرچا ہو گیا تو اب شیطان کو بھی یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ شخصی بادشاہت نہیں چل سکتی، وہ فرعونیت کا دور گیا، وہ نموریت کا دور گیا، اب تو ظاہر بات ہے کہ کوئی عوامی حاکمیت کرنی پڑے گی۔ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ آدم جب ذرا ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہے، اور آدم جو ہے اب جو یوں سمجھیے کہ بالغ ہو گیا ہے اب، اور یہ بلوغ کس کا عطا کردہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اقبال نے دو اشعار فارسی کے جو کہے ہیں وہ بہت چوٹی کے ہیں۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش بروید آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جہاں کہیں بھی کوئی نور دیکھو گے، روشنی دیکھو گے، اچھائی دیکھو گے، جان لو یا تو یہ محمد کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری ہائر ویلیوز، فریڈم، مساوات، حضرت عمر سفر کر رہے ہیں 700 میل، 1000 میل کے آس پاس، مدینے سے لے کر بیت المقدس تک، اور ایک اونٹ نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی اسکورٹ نہیں، کوئی جو ہے وہ محافظین کا دستہ نہیں، کوئی گارڈز نہیں، ایک غلام، ایک خلیفہ۔ اچھا، ساتھ ہی راستے بھر جو ہے وہ رکھا ہوا راشن، لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے۔ عام طور پر امور پر 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں لیکن سامان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، لہذا ایک منزل حضور حضرت عمر اوپر بیٹھے ہیں اونٹ پر، اور ملازم جو ہے وہ جا رہا ہے آگے آگے نکیل پکڑ کر۔ اگلی منزل میں ملازم اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں۔ یہ مساوات دنیا میں کہا کرتا ہوں کہ 10 دفعہ ختم ہو کر 10 دفعہ دوبارہ پیدا ہو لے، اس مساوات کی مثال پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ویلیوز، ہائر ویلیوز، ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکوالٹی، انسانی حریت، اخوت انسانی اور انسانی مساوات، یہ تو چیزیں دی ہیں محمد رسول اللہ نے۔ جب یہ چیزیں آ گئیں تو اب شیطان کو یہ کرنا پڑا کہ اپنا وہ فرعونی اور اپنا وہ نمرودی نظام جو ہے اس کے بجائے جمہوری نظام کر دے،
وہ حاکمیت انسانی جو ہے ایک شخص کی بجائے وہ عوام کو دے دی جائے. یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت. کیا ہوگی؟ اللہ کی حاکمیت کے تحت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر. اس کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک دائرہ کھینچ دیا، یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے. یہ دائرہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام، رسول کے احکام. اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو. اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت لے آئیے، کوئی اعتراض نہیں. اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے. دو مباحات میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر ہم ووٹنگ کی گنتی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ سمجھتے اکثریت کا فیصلہ ہے تو قرآن مجید میں کفر لکھا ہوا ہے. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر تم لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. یہ کس لیول پر آئے گا؟ جہاں کوئی قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہو اور وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ کتاب و سنت کی حدود کیا ہے، اکثریت کے بعد فیصلہ ہو جائے. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. لیکن قانون سازی کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے تو یہ کوئی کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کیونکہ اس دائرے میں جو کچھ ہے مباح ہے. اب دو مباحات میں فیصلہ کرنا وہ آپ گنتی کر لیجئے. فرض کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں. اب وہاں پہ فرض کیجئے طے کرنا ہے مشروب کیا پیش کریں، 7 اپ دیں یا کوئی روح افزا کا دیں یا کیا دیں. ایک چیز تو باہر ہے دائرے سے، شراب نہیں دے سکتے، اللہ خیر صلی اللہ. باقی روح افزا فرض کیا جائے یا 7 اپ، بھائی گنتی کر لو جس کے حق میں زیادہ رائے ہو، چونکہ مباح کا فیصلہ کرنا ہے نا. کسی حرام کو حلال نہیں کرنا، کسی حلال کو حرام نہیں کرنا. دو چیزیں جو مباح ہیں، 7 اپ بھی مباح ہے. اگر کوئی شک ہو سکتا ہے تو کولاس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، وہ جو کوکا کولا وغیرہ پیپسی کولا ہے ان کے بارے میں تو ہے کچھ شک کہ ان میں کوئی گریڈینٹ جو ہے، کوئی اس کے اندر جز جو ہے شاید حرام سے اس کا شامل ہے. لیکن یہ جو ہے 7 اپ ہے، ببل اپ ہے، یہ چیزیں جو ہے جو وائٹ کہلاتے ہیں ان میں کوئی شے حرام نہیں. تو اب اگر روح افزا ہے تو بھی مباح ہے اور 7 اپ ہے تو بھی مباح ہے. ان میں فیصلہ کرنے میں گنتی سے کے ذریعے سے فیصلہ کرنے قطعاً کوئی حرج نہیں. یہ ہے اسلامی جمہوریت.